Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا وہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اسلامی بھائیوں، آج کی اس مبارک دن، مبارک محفل و مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ایک اہم رکن، جسے ہم اور آپ نماز کے نام سے جانتے ہیں، اسی کے اوپر چند منٹ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرما کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. میرے بھائیو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے. اس میں میرا اللہ کا ارشاد ہے، میرا اللہ فرماتا ہے: الم تر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تمہیں خبر نہیں، ان اللہ یسجد لہ، اللہ تبارک و تعالی ہی کو سجدہ کرتے ہیں،
کون سجدہ کرتے ہیں؟ یسجد لہ من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی چیز مخلوق آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، والشمس والقمر والنجوم والجبال، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، اور آگے میرا اللہ فرماتا والشجر والدواب وکثیر من الناس، درخت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، چوپائے، جانور بھی، اور آگے میرا اللہ فرماتا بہت سے انسان بھی اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے کہ بہت لوگوں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے ما یشاء، جو چاہے وہ میرا اللہ کر سکتا ہے، کرنے پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے یہ عظیم کائنات اور اس میں پائی جانے والی مخلوق وجود میں آئی ہے، اسی وقت سے کائنات کی ہر چیز اپنے اشکال کے اختلاف و تنوع اور طرز عبادت کے فرق کے باوجود ایک ایسی نماز، ایک ایسی حمد، ایک ایسی تسبیح میں مشغول ہے جو اس کے فرض منصبی اور مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ میرے بھائیو، اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں نماز کی حقیقت کو، جس کی فلک، جس کی چشم اور جس کی آنکھیں میرا اللہ نے کھول دی ہے۔ میرا اللہ دوسرے مقام پر قرآن کریم کے اندر فرماتا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں جو میرے اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے، اے انسان، تم ہی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو، نہیں سمجھتے ہو۔ میرا اللہ بڑا علم والا ہے، بڑا مغفرت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، انسان کی برتری اور انسان کو جو نعمتیں میرا اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور انسانوں کے اوپر میرا اللہ کا جو جو انعامات و احسانات ہیں، اس کا تو یہ صلہ ہونا چاہیے تھا۔ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا۔ انسان کو جو فضیلت میرا اللہ نے اپنا نائب دنیا کے اندر بنا کر بھیجا ہے، انسان کا تو میرا بھائی کو اس کا یہ صلہ دینا چاہیے تھا انسان کو۔ ہر وقت انسان کا دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتا، کبھی بھی غافل نہ رہتا۔ انسان کو جو میرا اللہ نے بہت ہی خوبصورت سا لقب دیا ہے اشرف المخلوقات، اس احسان کا تو بدلہ یہ ہونا چاہیے تھا انسان کی زبان ہر وقت جو بھی کام کرے، لیکن اس کی زبان پر جو کلمات ہوں وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ ہاں میرے بھائیو، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ میرے اللہ کا جو ہمارے اوپر کتنے بڑے بڑے انعامات و احسانات ہیں۔ اب آنکھ کو لے لیجئے، یہ آنکھ ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ کبھی آپ نے اس آنکھ کے بارے میں سوچا؟ اس آنکھ میں میرا اللہ نے 2 کروڑ بلب لگائے، اگر ایک بھی میرا اللہ خراب کر دے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر مائی کا لال نہیں جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ میرے اللہ نے 2 کروڑ آنکھوں کے اندر بلب لگائے ہیں، لیکن کبھی بھی میرا اللہ نے اس کا چارج نہیں مانگا، کبھی بل نہیں مانگا۔ اس کا تو میرے بھائی یہ صلہ ہونا چاہیے تھا، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ میرے کانوں میں اللہ نے 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے سماج کے واسطے، سننے کے واسطے، اس کا تو یہ صلہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن میرے بھائیوں ہم رجوع کیا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں، خود اللہ کا آج باغی بنے بیٹھے ہیں۔
میرا اللہ کا ہمارے اوپر کتنا انعامات و احسان ہے، لیکن آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، صحابہ کو قربانی کو پرے پھینک دیا، نبی کی سنت کو پاؤں کے تلے رون دیے۔ کوئی بھی چیز جو اسلامی شریعت کے اندر رائج ہو، آج ہم اس پر عمل کرنے کو میرے بھائی تیار نہیں ہیں۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایک عظیم میرے بھائیوں فریضہ ہے۔ نماز مومن کا معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی روح اور غذا ہے، نماز مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کرتا ہے، وجہ امتیاز ہے۔ نماز ہی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کون انسان ہے، کون شیطان ہے، کون شقی ہے، کون بدبخت ہے۔ نماز ہی کے ذریعے میرے بھائیوں انسان کو پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز نجات کا ذریعہ ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز فحش باتوں فحش کلامی سے روکتی ہے، نماز اخلاق رذیلہ کو دور کرتی ہے، نماز مومن کی سب سے بڑی ہتھیار ہے، نماز اوصاف حمیدہ کو پیدا کرتی ہے، نماز گمراہی سے روکتی ہے، اور نماز میرے بھائی کو تزکیہ نفس، تزکیہ اخلاق کا ذریعہ ہے۔ ہر غلام، آزاد، مسافر، مقیم، بوڑھا، کمزور، ضعیف، عالم، جاہل، امیر، غریب، کوئی بھی ہو، کسی کے اوپر کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن آج لوگ تھوڑا سا بہانہ کر کے سر میں درد نماز غائب، پیٹ میں درد نماز غائب، نماز کسی بھی حالت میں میرے بھائیوں معاف نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر تم کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی تمہیں طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی اگر تمہیں پڑھنے کی طاقت نہیں تو اشارے سے پڑھو۔ اگر کوئی انسان اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو سمجھ لو اس کا آخری وقت قریب ہے، اس دنیا سے وہ رخصت ہونے والا ہے۔ حدیث کے اس میرے بھائی آیت کے اوپر، اس لفظ کے اوپر غور کریں۔ میرے نبی نے فرمایا نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، اشارے سے بھی تم نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہو تو پڑھو، جو میرے بھائی اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو سمجھ لو وہ اب اس دنیا سے جانے والا ہے، اس دنیا میں اب وہ رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے نماز چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں نماز اور مومن کا تعلق ایسا ہے جیسا مچھلی بغیر پانی کے تڑپا کرتی ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو پانی مل جائے فوراً پانی میں کود کر وہ اپنے آپ کو آرام محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح جو صحیح معنوں میں مومن ہوا کرتے ہیں ان کو اگر اس کی ایک نماز بھی فوت ہو جاتی ہے، بے پانی کی مچھلی جیسے تڑپتی ہے اسی طرح مومن تڑپنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز جب تک پڑھنے لے اس کے دل کو سکون تک نہیں ملتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اے لوگو نماز مومن کی روح ہے، مومن کی غذا ہے۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہو کس چیز کے ذریعے؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ایک ٹائم تھا، نماز کی اہمیت
مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر قوموں کو بھی نماز کی اہمیت ان کو معلوم تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کیسا ماحول ہوگا اس زمانے میں کہ غیر قوموں کو بھی نماز کی اہمیت معلوم ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمان نماز سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، جہاد میں تھے، قبیلہ جہمیہ کے ساتھ ہم جہاد کر رہے تھے۔ گھمسان کی لڑائی تھی، خطرناک لڑائی تھی۔ لوگ قبیلہ جہمیہ کے جو لوگ تھے وہ مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے تھے۔ نماز کا وقت آ گیا، لڑائی کرتے کرتے قبیلہ جہمیہ کے سرداروں نے کہنے لگا، اے لوگوں، اپنے ہاتھ تھوڑا کم کر لو چلانا، اس لیے کہ نماز کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ وہی نماز ہے جس سے مسلمان اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لوگوں، جب اللہ کے نبی اور یہ مسلمان نماز میں مشغول ہو جائیں گے تب ہم ان کے اوپر حملہ کر کے فتح حاصل کر لیں گے۔ اندازہ کریے صحابہ کی کیسی نماز ہوا کرتی ہوگی۔ یہی تو وجہ تھی، نماز پڑھ کر صحابہ اپنے گھروں کی چکی چلوا لیا کرتے تھے۔ دعا کے نماز پڑھ کے صحابہ اللہ کی بارش منوا لیا کرتے تھے۔ کیسی نماز ان کی ہوا کرتی ہوگی میرے بھائی، اندازہ کریں۔ جب میرے نبی کو کوئی بھی پریشانی پیش آتی تھی، اللہ کے نبی نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے رازدار صحابہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی کے زمانے میں جب تیز ہوا چلتی یا سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا، فوراً اللہ کے نبی مسجد کی طرف بھاگتے تھے اور دعاؤں میں نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جب تک چاند گرہن، سورج گرہن یا تیز آندھی طوفان ختم نہ ہو جاتا تھا۔ حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اس دن ان کے زمانے میں اندھیرا چھا گیا تھا آسمانوں پر۔ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے انس، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا معاملہ پیش آیا ہے؟ انس فرماتے ہیں، توبہ توبہ میرے بھائی، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر تیز آندھی بھی چلتی تھی، فوراً اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر مسجد کی طرف دوڑتے تھے اور ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں اللہ کا قیامت تو نہ آ گیا، اور ہم سب نمازوں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جب تک آندھی وہ ختم نہ ہو جاتا تھا۔ کتنے میرے بھائیوں وہ نماز سے محبت کرتے ہوں گے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے نماز تو وہ چیز ہے جس طرح بچہ کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کسی بچے کو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، جب اسے کوئی ڈانٹتا ہے یا کوئی اس کو تکلیف پریشانی پہنچتی ہے، وہ فوراً اپنی ماں کے پاس آ کر چمٹ جاتا ہے، تب بچے کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی جو مومن کا حال ہوا کرتا ہے، اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ فوراً نمازوں میں مشغول ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دکھڑا سنا دیا کرتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، یہ نماز ہمیں معلوم ہی نہیں یہ نماز ہے کیا۔ یہ نماز مناجات کے ذریعے، دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آ جانے کا میرے بھائیو نام ہے۔ اولیاء اللہ اکابر کی آپ تاریخ پڑھیں تب آپ کو معلوم ہوگا وہ نمازوں کو پڑھ کر کیا سے کیا کروا لیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ نماز ایک جامع عبادت ہے، انسانوں کے جسم و عقل اور قلب، ان تینوں چیزوں کی حکیمانہ اور منصفانہ نمائندگی ہے۔
جسم کے حصے میں رکوع آیا ہے، سجدہ آیا ہے، قیام آیا ہے، اور میرے بھائیو عقل کے حصے میں تفکر و تدبر آیا ہے، اور قلب کے حصے میں خشوع و خضوع آیا ہے، زبان کے حصے میں تلاوت کلام اللہ اور میرے بھائیو تسبیح آئی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جو چیز ہماری نماز میں بدن کے پارٹس جو یوز ہوتے ہیں، ان تینوں چیزوں کا میرا اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، تذکرہ کرتا ہے۔ اعمال کی طرف میرا اللہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزوں کی طرح کھڑے رہو، اور ہمارے قلب کے اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ پھر اللہ فرماتا ہے بہت سے لوگ اپنی خوابگاہوں سے اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی خوف سے اور اس امید سے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اور میرے بھائیو عقل کی طرف عقل کی اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ ہاں کب جاؤ؟ جب تم کچھ کہتے ہو اس کو تم جاننے والے ہو جاؤ۔ اور آگے میرا اللہ فرماتا ہے ہمارے جسم کے اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو ورکعوا، رکوع کیا کرو، سجدے کیا کرو، اللہ کی عبادتیں کیا کرو، نیکیاں کیا کرو تاکہ تم فلاح ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ میرے بھائی یہ ساری آیتیں نماز کے اوپر ہی نازل ہوئی ہے، لیکن آج ہم نے اسی نماز کو چھوڑ دیا۔ نماز ہے ہی میرے بھائی ایک ایسی عبادت جس کو ادا کر کے نہ آدمی اپنی پوری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہ نہ سمجھے ہم نے نماز پڑھ لیا پوری ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو گئے، اور نماز نہ پڑھ کر کے نماز ہے ایسی عبادت، نماز نہ پڑھنے کے نہ پڑھ کر ہم چاہیں ہم نے نماز نہ پڑھا اس کے بدلے میں ہم کسی غریب کو کھانا کھلائیں تو میرے بھائیو نماز کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نماز ہے ہی ایسی چیز، ایسی عبادت جس کا کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا، جیسے حج ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی ضعیف ہے، کوئی بیزی ہے، بڑا بزنس مین ہے، اس کا ایک منٹ بہت قیمتی ہے، تو دوسرا آدمی اس کے بدلے میں حج بدل اس کو بولتے ہیں، جا کر حج کر سکتا ہے۔ آپ نے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا یا اس کی قیمت ادا کرنا، لیکن میرے بھائیو نماز کا کوئی کفارہ نہیں، نماز کا کوئی کفارہ نہیں۔ آپ نے نماز نہ پڑھی تو کسی کو پیسہ دے کر دوسرے سے نماز پڑھوائیں، میرے بھائیو نماز میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ نماز میرے بھائیو وہ تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نماز میرے بھائیو نجات کا ذریعہ ہے، نماز شاہ کلید ہے، یعنی کیلی ہے جس سے دنیا کا ہر دروازہ کھل سکتا ہے۔ نماز سے میرے بھائیو مصیبتوں کو ٹالا جا سکتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہماری حالت تو یہ ہے
مسجدوں تو ہم عالیشان بنا ہیں. کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، پہلے کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، اور اب پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نمازی. آج ہماری مسجدوں کی کیا حالت، خوبصورت مسجد، اور مسجد میں ہر چیز کا سویدھا، آرام دہ ہر چیز، ٹھنڈا پانی الگ، گرم پانی الگ، پینے کا پانی الگ. مسجدوں میں آج بہت جگہ اے سی لگا ہوا ہے، اور نماز پڑھنے کی جگہ پر ایسے موٹے موٹے گدے بچھائے جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے یا سونے کی جگہ. ہر چیز کی فراوانی آج مسجدوں میں موجود ہے، لیکن اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے، وہ نمازی ہے. آج مسجدوں میں ہر چیز ہے لیکن نمازی نہیں. اور اگر کہیں کہیں مسجدوں میں نمازی ملتے بھی ہیں تو ایسے نماز پڑھنے والے جس کا دل و دماغ، نماز تو یہاں پڑھتے ہیں، ان کا دل و دماغ ان کی تجارت پر، ان کے آل اولاد پر، سرزمین پر ہوا کرتی ہے. آج مسلمانوں کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، آرام کرنے کی، آرائش کے ہر سامان مہیا ہے، لیکن آج بڑے بڑے بزنس مین سے پوچھئے ان کو دلی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں. وجہ کیا ہے؟ نمازوں میں ہم نے غفلت برتی ہوئی ہے، نمازوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. صحابہ کو دیکھیے، پیٹ میں ان کو کھانا نہیں ہوتا تھا، آرام سے سویا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف وہ رجوع کیے ہوئے تھے. لیکن آج ہمارے پاس آرام کا ہر سامان ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل کو سکون نہیں ہے. میرے بھائیو، ہم جب اللہ کے باغی بنیں گے تو کہاں سے ہمیں سکون ملے گا؟ ہم نے نماز بھی چھوڑ دیا. مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان میرے بھائیو نماز ہی ہے. یہ نماز میرے بھائیو دین کی محافظ ہے، ہدایت و تقویٰ کی بنیاد ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، اردن کے علاقے میں ایک جماعت گئی ہوئی تھی. آپ اندازہ کریں، ہم نے جو نماز چھوڑا تو ہماری آج کیا حالت ہے. جب ہم نماز پڑھا کرتے تھے تو غیروں کے دل میں کتنا ڈر ہوا کرتا تھا مسلمانوں سے. اردن کے علاقے میں ایک صاحب کارگزاری سنا رہے تھے. اردن کے علاقے میں جماعت گئی ہوئی تھی، وہاں زیادہ آبادی دوسرے قوموں کی تھی، یہود و نصارہ کی. روزانہ یہود و نصارہ فجر کی نماز کے بعد آپس میں کچھ باتیں کیا کرتے تھے. جماعت گئی ہوئی تھی، امیر صاحب نے دیکھا، ان کو بڑا تعجب ہوا. ہم روزانہ دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یہ یہود و نصارہ کیا آپس میں باتیں کرتے ہیں. مسجد کی طرف دیکھ دیکھ کر ان کو تعجب ہوا. انہوں نے جاننے کی کوشش کی لیکن ہمت نہ ہوئی. چند دن وہاں جماعت رکی. امیر صاحب نے گاؤں کے لوگوں سے کہا آخر کیا ماجرا ہے، یہ لوگ روزانہ یہ لوگ کیا آپس میں باتیں کرتے ہیں، مسجد کی طرف دیکھ کر کیا باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی بلا کر کیا پوچھتے ہیں، کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں پوچھتے یہ کہاں سے آیا، کہیں یہ آتنکواد تو نہیں. تو میرے بھائی اردن کے علاقے کے مسلمان کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ روزانہ ہم سے ایک ہی بات پوچھتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں تم آج یہ بتاؤ آج تمہاری مسجد میں فجر میں کتنے لوگ تھے. یہ پوچھ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ہنستے ہیں. جماعت کے امیر صاحب سے تعجب ہوتا ہے. وہ ہمت باندھ کر یہود و نصارہ سے پوچھتے ہیں میرے بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا راز ہے، آپ روزانہ یہ کیوں پوچھا کرتے ہیں. یہود و نصارہ کہتے ہیں میرے بھائی ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے توریت، انجیل، زبور، ہمارے نبیوں پر اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہم فجر کی نماز کے بارے میں اس لیے پوچھتے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جب مسلمان کی جماعت جس طرح جمعے کے
دن مسلمانوں کی آبادی مسجد میں اکٹھا ہو جایا کرتی ہے، جتنے لوگ جمعے میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اتنے لوگ اگر فجر کی نماز میں آنا شروع کر دے دنیا سے یہود و نصارہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، ہمارا اتنا بڑا محلہ فجر میں 2-3 لوگ رہتے ہیں۔ میرے بھائیو کیا آج کے زمانے میں علم والے کی کمی ہے؟ کیا ہمارے جماعت والے ساتھی کام نہیں کر رہے؟ کیا مدارس و مساجد والے بھائی کام نہیں کر رہے؟ پہلے زمانے سے اور زیادہ علم کی فراوانی آج کے زمانے میں ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ لوگ آج مسجد میں نہیں جڑ رہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمارے دلوں سے دین کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، ہم صرف نام کے مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ خدا را میرے بھائیو اپنی صحابہ کے اپنے نبیوں کا خون تو یاد کرو، اسی دین کے لیے اللہ کے نبی نے کتنے خون بہائے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، یہ دین ہم تک اتنی پریشانیوں سے پہنچا ہے، لیکن آج دین کے ایک ایک ارکان ہم دھیرے دھیرے اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ نہ شادی بیاہ ہمارے اسلامی معاشرے کے مطابق، نہ کھانے کا طریقہ ہمارے اسلامی معاشرے کے مطابق، ٹیک لگا کے کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو میرے نبی کی حدیث میں ہے آپ کی کتنی اوقات ہے کہ اللہ کے نبی کے سے بڑھ کر آپ کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ دونوں جہاں کے سردار اللہ کے نبی جب کھانا کھاتے تھے کہاں کھاتے تھے؟ زمین پر بیٹھ کر چٹائی پر کھانا کھاتے، اور کبھی بھی اللہ کے نبی یوں کر کے نہیں چلے، جب چلتے تھے عاجزی انکساری کے ساتھ نگاہ نیچی تھوڑا جھک کر چلتے تھے، یوں کبھی میرے نبی نہیں چلے۔ اور کھانا اللہ کے نبی نے کبھی بھی یوں کر کے نہیں کھایا، جب کھاتے تھے ایسے کر کے کھاتے تھے، سر نیچے کر کے کھاتے تھے۔ سینہ اللہ کے نبی کا اتنی ٹائم کھانے جھک کے رہتا تھا، یوں کرنے کے میرے بھائی تکبر کی علامت ہوا کرتا ہے۔ ہاں جس کا پیٹ بڑا ہو پھر اس کا الگ بات ہے، لیکن آج کبھی ہم نے نیچے میں بیٹھ کر کھانا کھایا؟ دیکھو شادی میں ٹیک لگا کر کرسیوں پہ بیٹھا کرتے ہیں کہ میرے نبی کا سنت کا یہ جنازہ نہیں نکالا جا رہا۔ خدا را میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم خیال کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اتنی عالی شان مسجد ہے لیکن نمازی نہیں تو کیا فائدہ؟ یہ مسجد ہمارے لیے بد دعائیں کرتی ہے، جو آج ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے اسی مسجدوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ خدا را اس چیز کی طرف دھیان دیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھنا